الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والكافرين والمشركين والمنافقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعشر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد علیہ السلام پر. سربراہ تحریک دیداری، طبیب امت، مصلح ملت مولانا سید غلام عسکری اعلی اللہ مقامہ کے ایصال ثواب کے لیے بستی بستی، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، محلے محلے، شہر شہر مجالس کا ایک سلسلہ ان کی وفات کے بعد سے قائم ہے، جس کا اہتمام ملک کے مختلف حصوں میں مولانا سید غلام عسکری میموریل ٹرسٹ، جس کے بانی مرحوم ایک تیجانی اکبر بھائی تیجانی تھے، ان کی جانب سے ہوتا ہے، اور شہر بھاؤنگر میں اس کا پورا اہتمام ہمارے بزرگ اور انتہائی درجہ محبت کرنے والے اور دیندار بزرگ جناب قاسم جیوانی صاحب اپنی پیرانہ سالی اور بیماری کے باوجود اس کا اہتمام کرتے ہیں اور آپ حضرات شریک ہوتے ہیں. مولانا غلام عسکری اللہ مقامہ نے آج سے 75 سال پہلے جب ہندوستان میں اپنی نوجوانی کی عمر میں 21 سال کی ایج میں دین کے پہنچانے کے لیے گاؤں گاؤں، بستی بستی تبلیغی سفر کا آغاز کیا تھا مدرسۃ الواعظین کی جانب سے. اس وقت 1947 میں ملک آزاد ہوا تھا، اور آزاد ہونے کے ساتھ ساتھ 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا، اور ملک کے مسلمانوں کا بہت بڑا حصہ اس ملک سے چلا گیا تھا. اس میں خود ہماری ملت کے لوگ، یعنی محمد و آل محمد علیہ السلام کے پیروکار، میں نے حضور کا نام بھی لیا اور ان کی آل کا نام بھی لیا ہے. صلوات تو بھیجنا ہی چاہیے. بہت آگے کر دیا. ایک اور صلوات بھیج دیے محمد و آل محمد پر. اس میں آواز میں کھینچ رہا ہے، پھیلا نہیں رہا. آواز پھیلانا چاہیے، پھیلا دیں. انتظار کے بجائے صلوات بھیجیے، ثواب بہت ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
کچھ کام کبھی کبھی ہماری عطر لگاتے ہیں ہم لوگ، اب سینٹ لگاتے ہیں، تو دوسرا لگاتا ہے تو ہمیں خوشبو زیادہ آتی ہے، ہمیں خود اپنے لگے کہ خوشبو کبھی کبھی کم آتی ہے، اور ہمارا ایسا جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی ناک کمزور ہو جاتی ہے اور اس سے خوشبو نہیں بھی آتی۔ کہیں کہیں کچھ ایسی خوشبوئیں ہیں جو ہم اپنے ایمان کی ناک، معرفت کی ناک کی کمزوری کی وجہ سے نہیں سونگھ پاتے۔ انہیں میں ایک خوشبو اس کی بھی ہے، ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کی خوشبو۔ آپ نے ذاکرین کرام سے سنا ہوگا کہ اللہ نے فرشتوں پر ذمہ داریاں رکھی ہیں، ان میں ڈیوٹیز بھی چینج ہوتی ہیں۔ نماز کے فرشتے، روزے کے فرشتے، بارش کے فرشتے، ہوا کے فرشتے، انہی میں ہمارے اعمال لکھنے والے فرشتے۔ تو صبح کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے۔ مجلسوں میں آپ سنتے ہیں کہ صبح کے وقت چارج رات والے دیتے ہیں اور دن والے چارج لیتے ہیں اور اعمال لکھے جاتے ہیں۔ تو وہاں بھی ایک فضیلت کا رخ ہے، شیطان کے اپنے کام کرنے کی جگہ، رحمان کے اپنا بنا کام کرنے کی جگہ۔ فضیلت کا رخ یہ ہے کہ نماز صبح پہ زیادہ زور دیا گیا ہے قرآن مجید میں، اسے اس کے لیے لفظ مشہود استعمال ہوا ہے کہ اللہ نے اس کی گواہی دی گئی ہے۔ تو روایات میں ہے کہ صبح کی نماز جو رات والی ڈیوٹی پہ ہیں وہ بھی لکھ کے جاتے ہیں، اور جو دن والی ڈیوٹی پہ آئے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں، یعنی ڈبل انٹری ہوتی ہے۔ تو شیطان بھی یہیں زیادہ کام کرتا ہے کہ سب نمازیں پڑھنے دیتا ہے، لیکن صبح کے وقت بہت گہری نیند آگے سلا دیتا ہے۔ خیر، تو فرشتے آتے جاتے ہیں آسمانوں سے۔ تو روایت کہتی ہے کہ زمین کے فرشتے جب اوپر پہنچے تو آسمان والوں نے کہا بڑی عمدہ خوشبو لے کے آئے ہو، کہاں سے لائے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ ہم زمین پہ جا رہے تھے تو وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے محمد و آل محمد علیہ السلام کا ذکر کر رہے تھے۔ تو یہ خوشبو ہم وہاں سے ملی ہمیں۔ تو دیکھیے خوشبو تو اتنی زبردست ہے کہ فرشتے یہاں سے لے کے وہاں چلے گئے، خالی گزرے یہاں سے تو وہاں چلے جاتے اور ہم کو یہی خوشبو نہیں آتی ہے۔ بہرحال کوشش کریں کہ خلوص دل سے صلوات بھیجیں تاکہ برکت کے نزول کا سبب بنے۔ ایک پرجر صلوات مل جل کے بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ بانی تنظیم نے اس وقت ملک میں تبلیغ کرنے کے لیے، مذہب کے احکام پہنچانے کے لیے، اور یہ حکم عامہ ہم کو دے گئے ہیں، اور جو نہ جانتا ہو مذہب اسے مذہب سکھانا کتنا بڑا کام ہے۔ بے حساب روایتیں، میں خالی ایک یاد دلاتا ہوں، کئی اماموں سے ملتے جلتے اسی طرح کے روایات ہیں۔ چھٹے امام سے بھی، 11ویں امام سے کم 2 اماموں سے میری نظر سے گزری روایتیں ہیں کہ فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو ہم آل محمد کے یتیموں کی سرپرستی کرے؟ تو جو بیٹھے تھے ان کا مولا ہم کہاں اور آپ کے یتیم کہاں، اتنے بڑے گھرانے کے بچے، ہم کیا ان کی سرپرستی کریں گے؟ تو مولا نے فرمایا کہ اس سے مراد جو ہم کہہ رہے ہمارے یتیموں کی سرپرستی کرو، اس سے مراد ہماری نسل کے وہ بچے نہیں ہیں جو ہم شہید کر دیے گئے اور ہمارے کمسن بچے ہیں جو ہوتا رہا ان کے گھر میں۔ کا پھر مولا کیا مراد ہے؟ کہا ہم جو کہہ رہے ہیں ہمارے محمد آل محمد کے یتیم، اس سے مراد ہمارا وہ ہر چاہنے والا، ہر ماننے والا، ہمارا ہر وہ شیعہ ہے جو ہمیں مانتا ہے، ہمیں چاہتا ہے، لیکن ہم سے دوری کی وجہ سے ہمارا دین اس تک نہیں پہنچ پاتا، وہ ہمارا یتیم ہے۔ اور جو ہمارا دین ایسے شیعہ تک پہنچائے اس نے ہمارے یتیم کی سرپرستی کی ہے۔ یہ ڈیوٹی ہے ہماری کہ جہاں دین نہ آئے وہاں دین سکھاؤ۔ جو میں سورہ روز پڑھ رہا ہوں کہ 4 کام کیے بغیر تم گھاٹے سے نہیں نکل سکتے۔ 2 کام ہم سے، آپ کی ذات سے جڑے ہیں، اور 2 کام دوسروں سے جڑے ہیں۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان گھاٹے میں ہے،
بلا استثناء، کوئی ایگزمپشن نہیں کہ مولانا صاحب گھاٹے میں نہیں ہے، کہ نمازی تو گھاٹے میں نہیں ہے، کہ روزے دار گھاٹے میں نہیں ہے، کہ عزادار گھاٹے میں نہیں ہے، سب گھاٹے میں، انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے جو چار کام، جو چار صفتیں اپنے اندر پیدا کریں۔ آمنو، پہلی شرط ہے ایمان لانا، یعنی خالی اوپر سے نہ ماننا، خالی یہ نہیں کہ باپ دادا تھے تو ہم بھی سیاہ ہیں۔ ایمان لانا یعنی دل و دماغ کی گہرائیوں سے اطمینان اور یقین حاصل کرنا کہ اللہ ہے، ایک ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ عادل ہے، وہ کمال والا ہے، توحید کا اقرار کرنا۔ پھر توحید کے اقرار کے بعد اس کی تمام صفات میں عدالت کا خاص کر کے اقرار کرنا، اور اس کے بعد پھر نبوت اور رسالت کا پر کو ماننا، امامت کے عقیدے کو اپنانا، قیامت کے عقیدوں کو اپنانا۔ جب دل کی گہرائیوں سے آدمی خود سمجھ کے قبول کرے، چاہے اس کی دلیل بالکل ہلکی سی پھلکی سی ہو، ضروری نہیں ہے کہ توحید کے اوپر بیٹھ کے گھنٹوں فلسفیانہ بحث کی جائے۔ شہید دستغیب رحمۃ اللہ علیہ بہت آسان زبان میں بات پہنچانے کے ماہر تھے۔ میری جوانی تھی جب میں قوم پڑھنے گیا، اس وقت ان کے دروس ریڈیو پہ آتے تھے، ہم لوگ سنتے تھے، ایسی مثالیں بہت دیتے تھے۔ کوئی ضروری نہیں، ہم لوگ جو علمی بحث، جب ہمیں علم کلام اور علم عقائد پڑھایا جاتا ہے تو اس میں توحید کی بحث ہمارے لیے بہت سخت ہوتی ہے، بہت علمی گفتگو ہوتی، طرح طرح کی، برہان علمی اور برہان لمی اور نہ جانے کیا کیا، جو آدھے زیادہ میں بھول چکا ہوں اس کے الفاظ۔ تو اس میں انہوں نے کہا کوئی ضروری نہیں، آپ کے پاس دلیل ہونا چاہیے، کوئی بھی دلیل ہو جو جس سے آپ مطمئن ہو جائیں۔ وہ چرخے والی تو آپ نے تنزیل الکاتب کے نصاب میں بھی ہے کہ ایک بڑھیا چرخہ چلا رہی تھی بیٹھی ہوئی، کپڑا سوت کاٹ رہی تھی، تو پوچھا تیرے پاس دلیل خدا کیا ہے؟ کہ خدا ہے۔ تو اس نے چرخے پہ ہاتھ روک دیا، رک گیا، کہا چلا رہا جب چل رہا تھا اور ہاتھ ہٹا لیا تو رک گیا، کیوں رک گیا؟ کہا تم نے ہاتھ ہٹا لیا رک گیا۔ تو کہا جب اتنا چھوٹا سے چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چلتا تو اتنا بڑا نظام سسٹم پورا یونیورس کا یہ کیسے چلے گا؟ یہ تو سب جس کتابوں میں پڑھتے ہیں، میں نے ان سے جو سنا تھا، بزرگ لوگ شاید یہاں بھی ہے، ابھی ہو سکتا ہے محرم میں مشکیزے میں لے کے پانی پلانے کی رسم ہو، اب تو سبیلیں لگتی ہیں، اور میں اعتراض نہیں کر رہا، بلکہ سمجھداری یہی ہے۔ کبھی کبھی ہم کچھ پکڑ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں یہی حکم ہے، حکم اس طرح کرنے کا نہیں ہوتا، اس کام کے کرنے کا ہوتا جیسے تمہارے زمانے میں وہ کام کیا جائے۔ مثلا پانی پلانے کا حکم ہے، تو معصومین کے دور میں پانی ٹرانسفر کرنے کا، پانی ادھر ادھر لے جانے کا راستہ تھا مشکیزہ۔ اونٹ کی کھال کا بڑا بنتا تھا، پھر چھوٹے جانوروں کی کھال کے چھوٹے بنتے تھے، تو مشکیزے میں پانی بھر کے مشکیزہ مشک تو یہاں سمجھا جاتا ہے نا گجراتی میں، کیا کہتے ہیں گجراتی میں مشکیزے کو؟ جی مشق سکینہ دیکھی نا آپ نے، اس کی وجہ سبھی جانتے ہوں، جس میں پانی بھرا جاتا ہے، وہ چھوٹی سے بنائی گئی علم میں لگانے کے لیے، 1 لیٹر کی بھی ہو سکتی ہے، جو ساتھ میں لے کے ہم لوگ کبھی کبھی آج کل بھی وہ ملتا ہے، وہ گھاس پھوس کا بنا ہوا، پانی بھر کے ٹرین کے باہر ٹانگ دیے، تیز ہوا لگے گی، ہوا پانی ٹھنڈا ہوتا رہے گا، وہ مشکیزہ ہوتا ہے۔ تو مشکیزوں سے پانی بہا جاتا ہے۔ مشکیزے میں آپ دیکھا ہوگا اس کا ایک بڑا سا منہ ہوتا ہے، اس کو باندھ کے ہاتھ سے پکڑے رہتے ہیں، پھر بھی تھوڑا تھوڑا ٹپکا ہی کرتا ہے۔ محرم میں کہیں اب بھی مشکیزے سے پانی پلایا جاتا ہے، سنت کو برقرار رکھے ہیں، حالانکہ پانی پلانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب پانی ہم مشکیزے ہی سے پلائیں، تو ان کے اس دور مشکیزہ تھا، مشکیزہ آج آپ کے پاس RO لگا ہوا ہے، ڈسپنسر لگے ہوئے پانی کے، اور سب اس سے پلائیں، وہی اجر و ثواب۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں تو ہم نے اپنے سسٹم کو چینج کیا، لیکن کہیں کہیں ہم اٹک جاتے ہیں۔ خوشبو کا حکم ہے مذہب میں، جگہ جگہ مختلف مقامات پہ خوشبو کا، نماز کے لیے خوشبو، زیارت کے لیے خوشبو، عید کے دن خوشبو لگاؤ، خوشبو کا حکم ہے، عطر کا حکم نہیں ہے۔ خوشبو چاہے عطر سے ہو، چاہے سینٹ سے ہو، چاہے سینٹ کے آگے کوئی چیز آ جائے، اب اسپرے آ گیا، پاؤڈر سے، خوشبو مستحب ہے، عطر مستحب نہیں ہے۔ ہم نے عطر پکڑ لیا، مثلا خوشبو مستحب ہے، اگربتی یا لوبان مستحب نہیں ہے، ہم نے اسی کو پکڑ لیا۔ اب اس کا دھواں چاہے گرمی میں ہمارے ایام اعیاد میں شبیہیں نکل رہی، کبھی تابوت، کبھی مہندی کا جلوس، کبھی علم، گرمی بھی ہے، اسی میں ہم لوبان بے حساب دھواں کر رہے ہیں، اس کو کھانسی آ رہی، اس کو نزلہ ہوا جا رہا، اس کی آنکھوں میں لگ رہا، ہم سمجھ رہے ہیں شریعت میں آیا ہے۔ شریعت میں لوبان نہیں آیا، شریعت میں خوشبو آئی ہے۔ تو یہ ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے
کہ کہاں جو حکم ہے اس کا کون سا طریقہ آج اپنایا جائے۔ ہمارا کانسیپٹ واقعاً بہت کم کلیئر ہے۔ ہمارے مذہب میں بہت چیزوں کا احترام ہے، ماں باپ کا احترام، عالم کا احترام، مسجد کا احترام، امام باڑے کا احترام، ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد دلائے وہ ہے شعائر الہیہ میں۔ علم کو دیکھ کے کربلا یاد آتی ہے، کربلا سے اللہ یاد آتا ہے، علم کا احترام شاعر الہیہ میں۔ تابوت کی شبیہ بنائی، دیکھ کے کربلا یاد آئی، کربلا کے ساتھ خدا یاد آیا، شاعر جس کو دیکھ کے خدا یاد آئے، دین یاد آئے، مذہب یاد آئے، آخرت یاد آئے، وہ شاعر الہیہ میں ہے، اور وہ سب محترم ہے۔ لیکن ہر چیز کا احترام کے طریقے ضروری نہیں کہ اللہ کی طرف سے معین ہوں، ہمارے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے۔ دو چیزیں ہیں قابل توجہ، جو تمہارے کلچر میں طریقہ ہے احترام کا وہ اپناؤ، مگر دو چیزوں کا خیال رکھنا۔ ایک یہ کہ احترام کے بہت سے طریقوں میں ایک ہے جھکنا۔ پورا جاپان کشتی لڑے چاہے کچھ کرے، جیتے چاہے ہارے، جیتنے والا بھی ہارنے والے کے آگے اظہار احترام کے لیے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سے سر جھکاتا ہے۔ یہ بھی ایک کلچر ہے۔ ہمارے کلچر میں ہمارے جو برادران وطن ہیں ان کے ہاں ہاتھ جوڑ کے ایسے تھوڑا سے جھکا جاتا ہے۔ ایرانی کلچر میں احترام کے لیے سینے پہ ہاتھ رکھ کے تھوڑا سے جھکتے ہیں۔ ہر جگہ احترام کے مختلف طریقے ہیں۔ ہم احترام کے لیے تقریباً دنیا کے ہر کلچر میں ہے جس کا احترام کرتے ہیں، اگر ہم بیٹھے ہوں تو کھڑے ہو جائیں گے، اور شدید احترام کریں تو چل پڑیں گے۔ اب یہیں پہ ایک فضیلتوں میں سے فضیلت کا ذکر دماغ میں آ گیا ہے تو وہ بھی سن لیجئے، دیکھیں شاید آپ کچھ جاگ جائیں اور خود سے سلوات بھیجیں۔ روایت میں وارد ہوا ہے، ہم روز سنتے ہیں، ہمارے یہاں باپ کا احترام بیٹا بیٹی کرتے ہیں نا۔ باپ آئے گا اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، باپ آئے گا جلدی سے دوڑ کے اپنی جگہ بٹھائیں گے، ہاتھ مصافحہ کریں گے، ہاتھ چومیں گے، پیشانی چومیں گے۔ عالم بھی کرتے ہیں، ہے حق ہے اس کا، ہمیں ثواب ملتا ہے۔ لیکن بیٹی کا احترام باپ کرے، بیٹے کا احترام باپ کرے، اس طرح احترام تو ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے اپنی اولاد کی بھی توہین کریں۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، ہمارے یہاں عجیب و غریب بات ہو گئی ہے کہ چونکہ اولاد کا احترام کا حکم نہیں ملا لہذا ہم سمجھتے ہیں توہین جائز ہے۔ توہین کسی کی جائز نہیں، اپنی اولاد کی بھی توہین جائز، چاہے مجھ سے ہو چاہے آپ سے ہو۔ ہم جس کلچر میں تھے اس کا شکار ہو جاتے ہیں، دن بھر میں ہم سے کہیں کسی کا دل دکھ جاتا ہے ہمارے کسی لفظ سے، کسی عمل سے کسی کی تکلیف پہنچا دیتے ہیں، کسی کوئی جملہ بول دیتے ہیں، ہمیں کبھی کبھی پتہ بھی نہیں چلتا۔ جائز نہیں ہے، بالکل چوکنا رہنا چاہیے کہ میرے کسی لفظ سے، کسی عمل سے، کسی اشارے سے کسی کا دل نہ دکھے، کسی کی توہین نہ ہو۔ احترام واجب نہ ہونے کا مطلب توہین جائز ہونا نہیں ہے، جملہ یاد رکھیں۔ اگر مجھ پر کسی کا احترام واجب نہیں ہے تب بھی اس کی توہین مجھ پر جائز نہیں ہے۔ اس کو سمجھانا، اسے روکنا، اسے ٹوکنا، اس کے طریقے نہی عن المنکر میں، شرابی، جواری، اس کے لیے نہی عن المنکر کے مرحلے ہیں کہ اسے روکنا ہے، لیکن روکنے میں توہین کرنا اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اس سے مختلف طریقے ہیں، خیر بات سے بات بہت بیٹھ جائے گی۔ تو کلچر میں احترام بڑوں کا چھوٹے کرتے ہیں، اور حکم بھی ہے بوڑھوں کا احترام جوان کرے۔ بزرگوں کو چاہے ان کا کوئی رشتہ نہ ہو، ان کی ڈیوٹی، ان کی ذمہ داری اور ان کا منصب دونوں ایک جملے میں معصوم نے بتایا کہ الشیخ فی بیتہ کالنبی فی امتہ۔ ایک نبی اپنی امت میں اس کی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ دو ہوتی ہیں۔ نبی امت کا خیر خواہ ہو، جو امت کے ٹھیک کرنے کے لیے بتانا ہے وہ بتائیں، جو امت کو بگاڑنے والی چیزیں ان کو پہچانوائے، ان سے روکے، ان سے سنبھالے۔ اپنی امت کو سدھارنا، اصلاح کرنا، اچھا بنانا نبی کی ذمہ داری، اور امت کی ذمہ داری نبی کی بات سننا، نبی کی بات ماننا، نبی سے محبت کرنا، نبی کی عزت کرنا، نبی کی اطاعت کرنا۔
نظام تربیت کا بڑا حصہ ہے الشیخ فی بیتہ کالنبی فی امتہ. ہر گھر میں جو بزرگ ہے وہ اپنی اس کی اس فیملی میں وہی حیثیت ہے جو ایک امت میں نبی کی ہوتی ہے. اس بزرگ کا کام ہے اپنے کنبے کے لوگوں کو برائی سے بچائے. کوئی نماز نہیں پڑھتا اسے پیار سے نمازی بنائے, کوئی سر سے چادر ہٹا رہا اسے چادر ڈالے. یہ ان کی ہدایت کرے, انہیں گمراہی سے بچائے, انہیں سکھائے کہ بیٹا مجلس سے وقت باہر نہیں کھڑا رہا جاتا, جب مجلس ہوتی تو فرش شہدہ پہ بیٹھ کے آ کے سنا جاتا ہے. انہیں بتائے کہ جلوس پہ پھر پان اور سگریٹ کھا کے نہ چلو, عزاداری کا زمانہ, احترام ادا کا خیال رکھو. پھر وہ انہیں سکھائے جو کچھ سکھانا چاہیے اور یہ بھی ان کی بات مانے. تو بہرحال ہماری دنیا میں کلچر میں بڑے چھوٹوں کو بڑوں کا احترام کرنا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بڑوں کو چھوٹے کی توہین کرنے کی اجازت, قطعاً اجازت نہیں, مگر بیٹی کا احترام باپ کرے نہیں دکھائی دیتا. یہ صرف کائنات کی ایک لوتی بیٹی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا, جن کا احترام باپ نے نہیں کیا ہے, صرف وہ جو کائنات میں اس سے زیادہ محترم کوئی نہیں, وہ جس کا احترام کرے, اس احترام جس کا کرے, اس کا نام ہے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا. اور میں نے کل بھی ایک آیت کے بارے میں کسی عالم سے, عالم کا نام دوہرائے دیتا ہوں, سید کمال الحیدری, ان کی بات نقل کی تھی کہ انہوں نے آیت کے مفہوم جو بنایا, میں پہلی بار متوجہ ہوا کہ انبیاء کے بھیجنے کا مقصد ہمارے دماغ میں یہی تھا کہ وہ آئیں اور نظام عدل قائم کریں, لیکن اللہ کہتا انبیاء کو ہم نے بھیجا لیقوم الناس بالقسط, تاکہ اتنا اچھا تربیت کریں انسانوں کی کہ انسان خود عدالت کا نظام قائم کرے. یہاں پہنچائیں, اور جب تک ہم یہاں نہیں پہنچیں گے ہمارا امام آ کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے ظاہر نہیں ہوگا. آج یہیں پہ پھر عرض کرتا ہوں, ہمیشہ اطلب العلم من المہد الی اللیل. میں 65-66 سال کا ہو گیا, میری داڑھی سفید ہو گئی, میں 12 سال کی عمر سے مثلا مدرسے کی تعلیم میں ہوں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں مکمل ہو گیا, میں پرفیکٹ ہو گیا, مجھے سب آ گیا. جو آ گیا ہے وہ کچھ نہیں ہے, جو نہیں آتا ہے وہی سب کچھ ہے. میری اوقات کیا ہے؟ ابو علی سینا جیسا بہت بڑا عالم اور فلسفی کیا کہتا ہے, ساری زندگی جو کچھ حاصل کیا ہے وہ سیکھ کے میری پوزیشن ایسی ہے کہ جیسے میں سمندر کے کنارے کھڑا ہوں اور میرے ہاتھ میں ایک قطرہ پانی نہیں ہے, خالی تھوڑی سی مٹھی میں میرے ریت کے ذرے ہیں. تو ہماری آپ کی حیثیت کیا ہے؟ ہم میں کبھی کبھی بڑی جلدی غرور آ جاتا ہے, امامہ پہن لیا غرور آ گیا. ارے آپ صاحب, میں ٹھیک ہے آپ کے پاس 4 لفظ ہو سکتا ان سے زیادہ ہوں, لیکن آپ سے زیادہ والے بہت ہیں. اسی لیے اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اپنے سے برتر کو بھی دیکھو اور اپنے سے کمتر کو بھی دیکھو. جب تمہیں لگے کہ تم مشکلوں کا شکار ہو تو اپنے سے کمتر کو دیکھو کہ میرے پاس اے سی نہیں ہے تو اس کے پاس تو پنکھا بھی نہیں ہے. پنکھے والا دیکھے کہ میرے پاس پنکھا نہیں تو وہ تو ٹین میں جلے ہوئے جلتے, ٹین میں بغیر پنکھے کے لیٹا, تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی. اور برتر کو کب دیکھو؟ جب لگے میرے پاس علم بہت آ گیا تو ذرا اوپر نگاہ ڈال کے دیکھ لینا, تم انتہا جہاں ہوگی علم والوں کی وہاں تم دیکھ بھی نہ پاؤ گے. تمہیں لگے میں نے بڑی عبادت کر لی ہے تو ذرا عبادت گزاروں کو دیکھ لینا, تو تم پھر دیکھو گے تمہاری اوقات کیا ہے. تو اپنے کو سدھار کے رکھنے کے لیے ضروری ہے آدمی اپنی حیثیت کو خود پہچانے. اور میں یہی جملہ یہیں پہ پھر یاد آ گیا, میں کہہ دیتا ہوں, انتہائی کام کی بات ہے, معصوم سے منسوب جملہ ہے جو نیکیوں کا سلیقہ سکھایا, نمازوں کا, روزوں کا, عبادتوں کا, پوری زندگی حج, زکوٰۃ, خیرات, تبلیغ, دین, تعلیم, تدریس, جتنی نیکیاں کر سکتے ہو کر ڈالو, لیکن کبھی یہ نہ سوچنا کہ ویسا کر دیا جیسا کرنا چاہیے تھا. کبھی کبھی سوچتے آج اب کی شب قدر بڑی اچھی گزر گئی, اللہ کرے اچھی گزر گئی ہو, لیکن یہ نہ سمجھنا کہ بس بہت اونچی کوالٹی, اب اس کے آگے نہیں ہو سکتا. معصوم کا جملہ ہے کہ عبادت کی جان یہ ہے کہ ہمیشہ تمہارے اندر احساس تقصیر باقی رہے, کوتاہی کا احساس رہے کہ وہ نہ ہو پایا جو ہونا چاہیے تھا. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. چلیے ابھی میرے پاس 11% ووٹ ہیں صلوات کے اعتبار سے, لہذا ابھی میں کم سے کم
22 منٹ تو پڑھ ہی سکتا ہوں. صلوات بھیجیں مل جل کے محمد والے محمد علیہ السلام. میں جملہ جو کہنا چاہتا تھا رہبر انقلاب آیت اللہ رضا خامنئی کو سنتا ہوں، اور میں آپ سب سے کہوں گا اردو میں، ہندی میں، انگلش میں، نہ جانے کتنی زبانوں میں ان ماہرین علم و ماہرین علم، ماہر دین، ماہرین شریعت، سماج کے ماہر، تشیع کے ماہر، دنیا کی مکاریوں کو پہچاننے والے، دشمنوں کی چالوں کو سمجھنے والے، ان کی توڑ بتانے والے ان فقہا کو سنا کریں. سب اردو میں موجود ہے، ہندی میں، گجراتی، انگلش، کوئی زبان بچی نہیں جس میں نہ ہم ڈھونڈنے تو جائیں. ان کے کبھی کبھی جملے مل جاتے ہیں سننے کو تقریر کے. اس میں انہوں نے ایک بہت علمی بات کہی. اب یہ ہے تو عربی لٹریچر اور گرامر سے جڑی بات، لیکن آپ تک بھی پہنچاؤں گا انشاءاللہ. عام طور پر ہم سب یہ پڑھتے ہیں کہ جب بی بی زہرا آتی تھی تو حضور احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. یہی پڑھتے تھے، ہم تو بچپن سے ہی پڑھتے تھے. لیکن انہوں نے توجہ دلائی کہ عربی میں یہ لفظ نہیں ہے کہ کھڑے ہو جاتے تھے. 2 لفظ ہے عربی میں. قاما کھڑا ہوا، قاما کھڑے، قیام کھڑے ہونے کہتے ہیں. قاما وہ آدمی مرد ہے تو کھڑا ہوا، قاما عورت ہے تو قامت. قاما کے بعد حرف آئے گا. عربی میں 2 طرح ہے لفظ، کئی طرح ہے، اس میں 2. ایک ہے قاما لہا، حضرت زہرا کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن روایت میں لفظ نہیں ہے. روایت میں ہے قاما الیہا. میں اس کا پہلے ذرا ترجمہ کر لوں. کبھی ہم نے دیکھا نا کہ گھر میں کوئی آیا، بزرگ ہم لوگ سبھی ہیں، کوئی بس آیا، تھوڑا سے اس کی عزت احترام، ہم صوفے بیٹھے ہو کے کھڑے ہو گئے. مسجد میں آپ بیٹھے ہیں، ہم جیسے گنہگار گزرتے ہیں، ہم ماما سر پہ رکھے آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن کبھی کبھی یہ کہ آپ کے آفس میں آپ سے ملنے پہنچے، آپ بہت محبت کرتے ہو، بہت احترام کرتے ہیں، تو آپ اٹھ کے کھڑے نہیں ہوتے، دوڑ کے آ کے ہمیں پاس آ جاتے ہیں، ہمیں پکڑ کے لا کے بیٹھیے جہاں ہم بیٹھتے ہیں. اب سنیے، قاما لہا کا مطلب ہے کہ حضور اپنی جگہ کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن قاما الیہا کا مطلب یہ ہے کہ حضور کھڑے ہو کے حضرت زہرا کے استقبال کے لیے چل پڑتے تھے، ان کی طرف بڑھتے تھے اور بڑھ کے لا کے اپنی جگہ بٹھاتے تھے. یہ جذباتی محبت نہیں ہے، رسالتی محبت ہے کہ جو میں ہوں یہی وہی یہ ہے. اپنی جگہ بٹھا کے بتا رہے ہیں کہ یہ رسالت کا ٹکڑا ہے، جو احترام رسالت ہے وہی میری اس بیٹی کا احترام ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام. بات سے بات نکلی، میں نے کہا ہمارا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. صلوات سے بات شروع کی تھی میں نے، خوشبو نہیں آتی، اسی میں لوبان کی بات آ کہ خوشبو لگانا، خوشبو جو ہو، اسپرے ہو، سینٹ ہو، اس میں ایک بحث بہت ہوتی، پاک ہے کہ نجس. 1,00,000 بار بتانے کے بعد اگلے سال پھر آتی ہے. پورے مراجع ہمارے کہتے ہیں یہ خوشبو جو اسپرے جس ہے، جو سینٹ ہیں، ان میں جو خوشبوئیں میں الکوہل استعمال ہوتی ہے وہ نجس والی نہیں، پاک والی. اور یہیں پہ ایک مسئلہ اور یاد آ گیا. علامہ ذیشان کام کی باتیں آتی کہتا چلا تو علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ بمبئی میں آ کے آخر عمر میں رہے تھے. چند برس رہ پائے پھر نہ رہ پائے، کاش اللہ نے انہیں زندگی دی. اللہ کی مست رہتے ہیں، ہم تو دعا وہی کریں گے ہمیں ٹھیک لگتا رہتے تو ایک انقلاب ہندوستان میں برپا کرتے. انہوں نے بمبئی کے جو علماء و فاضل تھے ان کے دروس رکھے تھے، وہاں سدھار کی اصلاح کی مہم شروع کی تھی. وہ رمضان میں مسائل بیان کر رہے تھے بمبئی کی مسجد میں. تو ان کی تقریر میں نے سنا، وہ جھلاتے نہیں تھے مگر ایک ذرا سے جھلا کے انہوں نے کہا تھا. اور وجہ کیا تھی؟ وہ خوشبو لگانے کے عادی تھے. اور مذہب سکھاتا ہے یہ گھر سے نکلو، عورت گھر سے نکلے اور خوشبو لگا کے نکلے پسندیدہ نہیں. مسجد میں آؤ، پیاز کھا کے آؤ جس سے منہ سے بو آئے پسندیدہ نہیں. کچا لہسن کھا کے آؤ پسندیدہ نہیں. مذہب کو ذرا ذرا پہچانے. پیاز کھا کے آئے کیا خرابی؟ ہم نے آپ نے تجربہ کیا ہوگا، آپ اس سے بات کر رہے ہیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اگر خدا نہ کرے پائریا ہے میرے منہ میں تو منہ کے بھتکے بدبو کی جو آتے ہیں، ایک جھٹکے سے آدمی ذرا سے پیچھے ہٹتا ہے جب بدبو آتی ہے، پھر روک لے گا، بدبو دور کرتی ہے آدمی. اسی لیے کہ مسواک یعنی برش کر کے آؤ. مسواک کا مطلب لکڑی نہیں ہے، دانتوں کی صفائی ذریعہ. اب وہ لکڑی وہ والی ہو جو رسول اللہ استعمال کرتے ہیں، زیادہ ثواب اس میں الگ بات. مسواک کر کے آؤ بدبو نہ آئے. کیوں بدبو نہ آئے؟ کیا ہو گیا؟ فرشتوں کو آئے گی؟ وہ تو بات کی بات یہ ہے. اچھا سنیے، آپ جو مسائل پڑھتے ہیں نماز کے، اس میں یہ بھی ہے کہ سجدے میں جاؤ تو سجدگاہ پہ پھونک مت مارو.
اب تو خیر یہاں ماشاءاللہ صاف ستھرا ہے، ورنہ ہم آپ کبھی کبھی ایسی مسجدوں پہنچتے ہیں جہاں خاک آلود ہے. اب ہم سجدے میں جا رہے ہیں، دھول جمی، ہم نے پھو سے کیا اس پہ، تب سجدہ کریں کہ خاک نہ لگ جائے امامے میں. مگر ہم جو سجدے میں پھونک ماریں گے تو دھول اڑ کے کس کے پاس جائے گی؟ ادھر آپ، ادھر آپ یوں تو ہوں گے، تو بدبو آئے گی تو یوں ہوں گے، یعنی ذرا سے مجھ سے دور ہوں گے. مذہب کہتا ہر وہ کام جو تم سے کسی مومن کو ذرا بھی دور کرے اس سے بچو. اگر تھوڑا دور کرتا ہے تو مکروہ کریں گے، زیادہ دور کرے گا تو حرام کر دیں. مزاج مذہب ہم پہچانے. خیر بات سے بات نہیں، تو حضور احترام کے لیے کھڑے ہوتے تھے. ہمارا احترام کام سے عجیب و غریب بدل گیا. مسجد کا احترام چوم لیا، امام باڑے کا احترام چوم لیا، علم کا احترام چوم لیا، مولانا صاحب کا احترام ہاتھ چوم لیے. یہاں تک نوبت آ گئی، مجلس ہو رہی ہے، اذان شروع ہو گئی، کا احترام اذان میں چپ کے بیٹھ گئے. کیا احترام اذان؟ احترام اذان چپ کے بیٹھ جانا ہے؟ کیا اذان اس لیے کہی جا رہی ہے کہ اپنے گھر میں چپ کے بیٹھ جاؤ؟ اذان کس کہی جا رہی ہے؟ اذان میں تمہیدی خطبہ جو ہم جیسے مجلس پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اور سب یاد بات کرا کے کہ دیکھو کن کی باتیں ہیں، کون کہہ رہا؟ اللہ کہہ رہا، رسول اللہ، اور یہ سب سنا کے پھر کیا شروع ہوتا؟ حیا علی الصلاۃ. اذان کہہ رہی آ جاؤ نماز میں، کون بنا رہا؟ اللہ. اذان کیا کہہ رہی؟ آ جاؤ نماز میں. تو اذان سن کے اس کا احترام ہے ہم مجلس روک کے چپ کے بیٹھ جائیں، کام روک کے چپ کے بیٹھ جائیں. سر پہ ہمارے علاقے میں عورتیں دوپٹہ جلدی ڈال لیتی، اذان کے وقت دوپٹہ پتہ نہیں کیا ہے ان کے دماغوں میں، جو جنات آتے ہیں کیا آتے ہیں، نہ جانے کیا لفظیات ہوں گے، مجھے پتہ نہیں. الحمدللہ مجھے ماں ایسی نہیں ملی جیسے رحمیات کے ساتھ پالے. غلام عسکری کی بہن تھی میری ماں، لیکن یہ سب دیکھا ہے میں نے. سر پہ دوپٹہ، جب کوئی رخصت ہونے لگتا سر پہ، اچھی بات ہے حجاب میں آ جاؤ، بہت اچھا، مگر خالی رخصت وہ پھر وقت حجاب. خیر، تو اذان کس لیے بلاؤ آؤ. تو اذان کا احترام چپ کے، توجہ دے بات قیمتی کہہ رہا ہوں، اذان کا احترام چپ کے بیٹھ جانا ہے، یا اذان کا احترام یہ ہے کہ جو کچھ بھی کر رہے ہو اب اسے چھوڑو اور نماز میں آ جاؤ. مسجد کا احترام مسجد چومنا ہے یا مسجد میں آ کے نماز پڑھنا ہے؟ امام باڑے کا احترام امام باڑے کو بوسہ دینا اور چومنا ہے خالی، یا چوم کے احترام کر کے اندر آ کے ذکر حسین و محمد آل محمد کرنا سننا؟ خود طے کریں آپ. ہمارے یہاں احترام کے کام بدل گئے، ہر چیز کو بوسہ دے رہے، چوم رہے. منع نہیں کرتا، محبت میں آدمی چومتا ہے، کرے. محبت میں چومتا ہے، محبت میں لپٹتا ہے، محبت میں کرتا فوٹو. آپ بچے کا، میرے پوتے پوتی اللہ مجھے ننے نے دیے ہیں، موبائل پہ آتا ہے، چوم لیتا ہوں. محبت میں چومتا ہے آدمی، چومیے. لیکن یہی نہیں ہے احترام کہ ہم خالی چوم کے رہ جائیں. احترام وہ ہے کہ جدھر وہ بلا رہا ادھر جائیں. علم کا احترام چوم لیا محبت میں، یہ محبت ہے. اس میں چومنا تو محبت کا تقاضا ہے، احترام کا اظہار نہیں ہے. احترام یہ ہے کہ جو علم جو جدھر بلا رہا ادھر آؤ. اور وہ یہ ہے کہ وفا کی آواز دے رہا ہے تو تمہارے اندر وفاداری ہو، بے وفائی نہ آنے پائے. خیر، تو بات سے بات نکلتی چلی گئی، میں آپ کی خدمت بات ارشد کرتا چلا گیا. میں نے شروع یہاں کیا تھا، مولانا غلام صلی اللہ مقامہ نے تبلیغی دورہ شروع کیا. ہندوستان بڑھ چکا تھا، ہماری کریم چلی گئی تھی اور ہم مصیبتوں کا شکار تھے. غربت، بے روزگاری، بیماری، مقدمے بازی، ان حالات سے دو چار تھے. ہر مشکل کا حل دنیا ڈھونڈتی ہے. عام طور پر آج بھی دنیا کی ہر مشکل کا حل تعلیم میں ڈھونڈا جاتا ہے. مگر غلام عسکری نے اپنی ریسرچ کی، ماہر تھے سماجیات کے. انہوں نے طے کیا کہ علم بہت بڑی ضرورت ہے انسان کی، لیکن علم ہر بیماری کا علاج نہیں ہے. یہ بات میں اکثر دہراتا رہتا ہوں اور یہ بات سچ ہے. ہم بھی سمجھتے ہیں جہالت دور ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ بات چاہیے کہ اس پر دنیا میں جو بڑی بڑی مشکلیں ہیں، جو پورے ملکوں میں فاقے ہیں، یمن جیسے، جو پورے ملکوں میں تباہیاں، جنگیں لڑی جا رہی ہیں، جو پورے ملکوں میں بمباریاں ہیں، یہ جاہل کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں یا پڑھے لکھے؟ ہاتھ جاہل کے چلتے ہیں، دماغ پڑھے لکھے کا چلتا ہے، تعلیم یافتہ کا. بم کسی جاہل نے نہیں بنایا ہے. جاہل کا چاقو واقو بنا لے گا بس، برچھا بلم لاٹھی ڈنڈا. جاہل بم نہیں، پسٹل بھی آج جاہل بنا رہے ہیں نقلی، لیکن اس کا ڈیزائن جاہل کا نہیں ہے، وہ پڑھے لکھے کا ہے. ایٹم بم پڑھے لکھے بنایا ہوا. کڈنی کون چورا رہا؟ چاقو مار، جیب کترا تو خالی جیب سے 100 200 500 مار دیتا ہے جو جاہل ہے. پڑھا لکھا ڈاکٹر کڈنی پار دیتا ہے، چورا لیتا ہے.
تو تعلیم اگر خالی کافی ہوتی تو نہ ڈاکٹر کڈنی چوری کرتا، نہ انجینئر پلوں میں اتنی ریت ملاتا کہ لوگ مر جاتے، نہ بلڈنگیں گرتی، یہ سب نہ ہوتا، نہ آگ لگوا کے انشورنس کے چکر میں کاریگر مارے جاتے، نہ مرچ میں اینٹ ملائی جاتی، نہ کیمیکل دودھ بنتا ہے۔ کیمیکل دودھ جو بنتا ہے جو پکڑ نہیں پاتی گورنمنٹ بھی، کون بناتا ہے؟ سائنٹسٹ بناتا ہے۔ تو جہالت دور کر کے علاج ہر چیز کا نہیں ہے، غربت دور کے پیسہ ہر چیز کا علاج نہیں ہے، صحت مند ہونا بھی، تندرستی بھی ہر چیز کا علاج نہیں ہے۔ تندرستی صحیح رخ پہ آئے گی تو دوسرے بزرگوں کا سامان گھر پہنچا دے گی، اور غلط رخ پہ آئے گی تو محلے کا دبنگ اور بھائی بنا دے گی، اس کو مارا، اس کو کاٹا، اس کو گالی دی، اس کو مقدمہ کیا۔ لیکن اگر غلام حسین نے طے کیا دین علاج، اور غلام حسین کیا طے کیا؟ اللہ نے بتایا دین علاج ہے۔ یہ سورہ جو میں نے پڑھا یہی کہہ رہا ہے آپ سے کہ گھاٹے میں ہو، جو تمہاری پونجی ہے، تمہاری زندگی، تمہاری حیات، تمہاری لائف، تمہارا ٹائم، تمہارا وقت، یہ سب گھاٹے میں ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے، اس سے بچنا ہے تو دین پہ آؤ۔ اور دین پہ آنے کے دو بڑے حصے ہیں، ایک جو کہے وہ مانو، یہ ہے ایمان، اللہ کو مانو، ایمان جیسا ہے ویسا مانو، ایمان رسول کو، نبی کو، امام کو، قرآن کو، جو ہے وہ مانو، ایمان۔ اب اس کے بعد پھر وہ کہے گا کرو، وہ کیا کہے گا؟ اچھے کام کہے گا کرو، برے کاموں سے کہے گا مت کرو۔ تو خالی ایمان سے نجات ملے گی، اس کے بعد اچھے کام بھی کرنا ہوں گے۔ ٹھیک ہے میں ایمان بھی لے آیا، نمازی بھی، روزہ دار بھی، مجلسی بھی، ماتم بھی، اب تو گھاٹے سے نکل گیا، کہا نہیں، دین پورا لانا پڑے گا۔ غلام حسین تشکیل یہی تھی، دین کے بغیر حل نہیں ہوگا۔ دین آئے گا تو تعلیم لائے گا۔ دین کہے گا جس دین کی بات ہی اقرا سے شروع ہو، پڑھو سے، جس دین کا پیغمبر جو گرفتار ہوتے ہیں، دشمن جو قتل کرنے آئے ہیں انہیں پکڑ لیا جاتا ہے تو ان کو چھڑانے کی شرط یہ ہے کہ تم ایک مسلمان کو پڑھنا سکھا دو، جاؤ، اس لیے کہ ایک زندگی دے کے جا رہے ہو، اور زندگی نہ جانے کتنی زندگیاں دے گی۔ تو تعلیم سے دین پیچھے نہیں ہٹ سکتا، دین ہے تو تعلیم لائے گا۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد کہے گا، قبر تک گہوارے سے علم حاصل کرو، اور اس کو کر کے دکھائے گا۔ گہوارے میں کوئی نہیں پڑھتا سوائے اسلام کے، پیدا ہوتے ہی بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہہ کے بتاتے ہیں، ابھی گود میں آیا ہے اور تعلیم شروع ہو گئی۔ میرے خیال میں کچھ نہیں سمجھتا، لیکن اللہ جانتا ہے کانوں میں پڑی آواز کام آئے گی، کانوں میں پڑی بات کام آئے گی۔ تو تعلیم مہد سے، گہوارے سے شروع ہوئی، لحد تک، مر گئے، لٹا دیا، سارے کلاس بند ہو گئے، مگر وہ بازو ہلا کا جائے کرا، اسما افہم، سن سمجھ، سن سمجھ، یہ ہے اسلام۔ تو اسلام آئے گا تو کہاں جہالت کو ٹکنے دے گا؟ اسلام آئے گا تو کہے غریب بنو، بھیک مانگو، صدقہ مانگو، صدقہ کھاؤ، زکوٰۃ کھاؤ، سہم سعادت مانگتے پھرو۔ اسلام آئے گا تو کہے گا قرضہ لو، نہیں، اسلام کہے گا اتنا کماؤ کہ بچاؤ، خمس نکالو، اتنا پیداوار کرو کہ زکوٰۃ نکالو، اتنا کماؤ کہ واجب دے کے پھر بھی راہ خدا میں خرچ کرو، صدقات دو، قرضہ دو، اس میں ثواب ہے، لینے میں ثواب نہیں ہے۔ تو کماؤ گے تو نبی تو غریب کا کام نہیں ہے۔ اسلام کہے گا حج کرو، یہ فقیر کا کام نہیں ہے۔ تو سارے کام تو اسلام کہہ رہا ہے کمانے کے، تو پھر اسلام سچا دین آئے گا تو کسی کو غریب کہاں رہنے دے گا؟ اسلام آئے گا تو بیماری بھگائے گا، تندرستی لائے گا، کہتا روزہ چھوڑو اگر تو خطرہ ہے، وضو نہ کرو، تیمم کرو اگر خطرہ ہے۔ تو اسلام آئے گا تو صحت بھی لائے گا، حفظ صحت کا انتظام بھی کرے گا، ہیلتھ کا خیال بھی کرے گا، بیماریوں کا علاج بھی کرے گا، غربت کا علاج بھی کرے گا، جہالت کا علاج بھی کرے گا۔ لہٰذا انہوں نے طے کیا اسلام لاؤ، دین لاؤ، بے دینی بھگاؤ۔ انہوں نے نعرے دیے دینداری لاؤ، بے دینی ہٹاؤ۔ انہوں نے نعرہ دیا اس قوم کی ہر فرد کو دیدار بنا دو۔ انہوں نے ہر وہ طریقہ جو دین پہنچانے کا تھا، یتیمان آل محمد کی سرپرستی جو ہم سے دور ہیں وہ ہمارے یتیم ہیں، ان کی سرپرستی کے لیے مکتب کھولے، مدرسہ کھولا، میگزین نکالا۔ آج خدمات کا ایک لمبا سلسلہ الحمدللہ ہے جس میں تنظیم المکاتب اب دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، اسکول کی تعلیم، کالج کی تعلیم، کمپٹیشنز، روزگار اسکیم، 70-80 طرح کی خدمتی ادارہ انجام دے رہا۔ 7.5 کروڑ سے اوپر ہمارا ایک سال کا خرچ جا چکا ہے، 2 لاکھ روپئے سے زیادہ ہوتا ہے، اسی قوم کی مدد سے چلتا ہے۔ نہ عراق سے، نہ ایران سے، نہ کویت سے، نہ کسی ملک سے، نہ کسی حکومت سے ہمیں کوئی مدد نہیں ہے۔ یہی مومنین ہیں جو تھوڑی تھوڑی رقم
چھوٹی بڑی رقم دے کے ادارہ چلاتے ہیں، ڈونیشن، ممبرشپ، ایصال ثواب کے علاوہ سہم امام بڑا سہارا ہمارے لیے ہے۔ 3 کروڑ کا اجازہ 3 کروڑ لے کے خرچ کر سکتے ہیں ہر سال، آیت اللہ عظمہ سیستانی کا ہے، اور 1 کروڑ سالانہ رہبر انقلاب کے مقلد سے لے سکتے ہیں، اور آیت اللہ عظمہ ناصر مکارم شیرازی کے مقلد کو انہوں نے تحریری اجازت دی ہے کہ اتنا تنظیم کا خرچہ ہو، انہیں اتنا اعتماد ہے، اتنا وہ سہم امام لے سکتا ہے۔ سیکشن 80G سے ایگزمپٹڈ ہے ادارہ، یعنی اگر آپ ٹیکس پیئر ہیں تو آپ ہماری رسید لگا کے 50% گورنمنٹ سے انکم ٹیکس سے ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں۔ 12A میں رجسٹرڈ ہے، ادارے پہ خود نہیں ہے انکم ٹیکس، فری ہے انکم ٹیکس سے۔ FCRA میں رجسٹرڈ ہیں، یعنی ملک کے باہر سے بھی قانوناً ادارہ پیسہ لا سکتا، حکومت کی نگاہ میں بھی معتبر اور معتمد ہے۔ ہمیں 4 بار کوارٹرلی اپنے سارے اکاؤنٹس حکومت کے سامنے وزارت داخلہ کو بھیجنا ہوتے ہیں کہ ہم یہ پیسہ یہاں سے لائے اور ہم نے یہاں لگایا ہے، اور الحمدللہ 55 سال سے زیادہ ادارے کی عمر ہو چکی ہے۔ حساب و کتاب صاف ستھرا ہونے کی وجہ سے قوم کا بھی اعتبار ہے اور حکومت کا بھی اعتبار ہے۔ ہماری خدمت کے شعبے تعلیم سے، سماجی خدمت سے، بیمار کا علاج، بچوں کی تعلیم، شادی بیاہ، خرچہ، مرمت، مکتب، مدرسہ، تعلیم، لکھائی پڑھائی، کتاب، کاغذ، ترجمہ، کتاب چھاپنا، CD بنانا، 70-80 خدمات ہیں جو آپ بروشر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہم نے اب نعرہ بہت دنوں سے دے رکھا ہے تنظیم مکاتب سے، مدد لیجئے۔ مدد لیجئے مطلب نہیں پیسے مانگیے، مدد لیجئے مطلب آپ کا بچہ کہیں ہے کسی ایسے شہر میں، آپ کی فیملی جا کے بس گئی جہاں مکتب نہیں ہے، جماعت نہیں ہے، مگر بچہ ہے، تو ہم نے مکتب کھول دیا، آن لائن مکتب کی تعلیم کر دی۔ اب آپ صبح 6 بجے سے رات کے 10 بجے تک 2 گھنٹے کی سلاٹس ہیں، جامعۃ الزہرا کی پڑھی ہوئی افاضلات پڑھا رہی ہیں عالمہ۔ آپ کا بچہ جس وقت ٹائم ہو اس وقت رجسٹریشن کرا لیں، بہت معمولی فیس پر اسے تعلیم ملے گی۔ کوئی بزرگ اپنا قرآن ٹھیک کرنا چاہتا آ جائے، آن لائن ساری سروسز آن لائن کر دی گئی ہیں۔ ایک نیا کام اور کیا ہے، شیعہ بازار کا کے نام سے ہم نے ایک اپلیکیشن بنایا ہے، شیعہ SHIA بازار BAZAAR۔ آپ کو جس کتاب کی جس زبان میں ضرورت ہو ہم سے مانگیں، ہم کہیں سے لا کے دیں گے، چھاپ کے دیں گے، دیں گے۔ دوسرے، آپ بطور ایک شیعہ، ایک مسلمان کے ڈرائنگ روم میں کوئی اچھا سے دوغرا لگانا، فوٹو لگانا اچھی چیز ہے، ہمارے پاس ہے۔ روضے کی تصویر، عالم کی تصویر، دوغرے ڈرائنگ روم میں رکھنے کی سجاوٹ کی مذہبی چیزیں، گفٹ، برتھ ڈے گفٹ وغیرہ اسلامی ٹچ کے ساتھ، محرم کا سارا سامان، امام باڑے کا سجا سامان، محفل کا سامان، جو آپ کو ایک شیعہ کی حیثیت سے خریدنا ہے وہ سب آن لائن موجود ہے۔ آرڈر بھیجیے، فلپکارٹ کی طرح سے آپ کو انشاءاللہ سروس دی جائے گی۔ یہ خدمات ہیں۔ غلام عسکری کا مقصد ایک ہی تھا، دین پہنچانے کا، جو ذریعہ ہو سکے وہ اپناؤ۔ جتنے ماڈرن ذریعے وجود میں آتے جا رہے ہیں، آپ یوٹیوب پر، فیس بک پر، ٹیلی گرام پر، جتنے سوشل میڈیا ذریعے سب پہ تنظیم مکاتب پائیں گے، اور اس میں آپ کو جو مذہبی ضرورتیں ہیں وہ سامنے آئیں گی۔ آپ تنظیم مکاتب سے مدد لیں اور تنظیم کی مدد کریں، تاکہ ہم مل جل کے سب پورے ملک میں بنگال سے لداخ تک پیغام دین پہنچانے کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ غلام عسکری کی مہم سے چلایا جا رہا ہے تاکہ یتیمان آل محمد کی سرپرستی ہوتے رہے۔ نیک بنو اور نیک بناؤ، خود بھی سدھرو، دوسروں کو سدھارو۔ یہی سورہ ہے جو میں بار پڑھا آپ کے سامنے۔ گھاٹے میں ہر انسان الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے، خالی خود نہ سدھرے۔ وتواصوا بالحق، سب ایک دوسرے کو، مولانا صاحب نہیں خالی، پیش نماز صاحب نہیں خالی، سب، ہر مومن، ہر مومنہ ایک دوسرے کو جو سچ ہے، حق ہے، صحیح ہے، درست ہے وہ بتائے نہیں، زور ڈال کے بتائے، سمجھائے، ایسے سمجھائے کہ نہ بدلے بات۔ تواصو، وصیت کرنا، وصیت کا لفظ وہیں بولا جاتا ہے جب آدمی کہہ کے چلا جائے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ پروردگار عالم نے 10 جگہ اپنے لیے وصیت کا لفظ استعمال کیا۔ تفسیر میں آیا کہ اللہ تو زندہ ہے، یہ وصیت کیوں؟ تو فرمایا کہ وصیت اس کو کہتے ہیں جو کسی کو بدلنے کا حق نہیں، میں مر گیا وصیت کر کے، کوئی نہیں بدل سکتا۔ تو وصیت کا مطلب ناقابل تبدیل۔ تو تواصو، ایک دوسرے کو وصیت کرو، سمجھاؤ، دماغوں میں بٹھاؤ، ذہنوں میں بٹھاؤ، اچھے کام کی راہ بتاؤ۔ حق ہے، سچ ہے، اس کے ساتھ جاؤ، یہ حق ہے، اس کے ساتھ جاؤ۔ اور وتواصوا بالصبر، جب حق کی راہ پہ چلو گے، جب سچ کو قبول کرو گے، کڑوی سنائی جائے گی، کسیلی سنائی جائے گی، ستایا جائے گا، خود تمہیں حق کی پیروی کرنے میں تکلیف ہوگی، گرمی میں روزہ رکھنا پڑے گا، کمائی میں خمس دینا پڑے گا، مشکل ہوگی، مشکل کا سامنا کرنا ہے تو اس کا بھی ایک دوسرے کو سمجھاؤ۔ مشکل 3 طرح کی ہے جو صبر کے دائرے میں آتی ہے۔ ایک وہ جو واقعہ مصیبت ہے، کوئی موت، کوئی حادثہ، گھر جل گیا، بچہ مر گیا،
ایک دوسرے کو صبر کی تلقین دو، مگر یہ مصیبت پر صبر سب سے ہلکا کہلاتا ہے۔ اس سے بڑا صبر کیا ہے؟ والصبر علی الطاعہ، روزہ رکھ رہے ہیں بھوکے پیاسے، صبر، نہیں کھائیں گے، پیاس برداشت کریں گے، سردی میں 2 گھنٹے سو کے اٹھ جائیں گے، نماز پڑھیں گے، برداشت کریں گے ٹھنڈک کو، یہ صبر ہے طاعت پر۔ اور اس سے دشوار کام ہے مصیبت، معصیت پہ صبر۔ بھوک لگی ہے، روزہ ہے، سب کھا رہے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، پئیں گے، سامنے سے پرکشش چہرہ گزر رہا ہے، میں جان بوجھ کے عملی مثالیں دیتا ہوں، نگاہ اس چہرے سے نہیں ہٹنا چاہتی، مگر روک لیں گے اپنے نفس کو، میرے جوان نہیں دیکھیں گے نامحرم کو، یہ معصیت پہ صبر ہے۔ اور اس کی ویلیو، اس کی کوالٹی مصیبت اور طاعت سے زیادہ ہے۔ زبان چل پڑی، گالیاں منہ سے نکل نہیں، روک لیا ایک دم سے، معصیت پر صبر، بریک مار دیے، غیبت سے روک لیا، نکتہ چینی سے روک لیا، توہین مومن سے روک لیا، جہاں روک لیا وہیں صبر ہے اعلیٰ کوالٹی کا ایک دوسرے کو بھی سکھاتے رہو۔ میں بیٹھا ہوں آپ کے بغل میں، میری زبان بری چل رہی ہے، آپ چپ کے کر، مولانا صاحب ذرا ٹھنڈے، یہ بھی کرتے رہو۔ کہا یہ 4 کام کرو گے، 2 کام اپنی ذات سے، 2 کام سوسائٹی سے جڑے، خود ایمان لاؤ اور ایمان لانے کا اچھے کام کرو، اور سوسائٹی سے جڑے ہیں یعنی دوسروں کو بھی حق کی راہ دکھاؤ۔ حق توحید سے شروع ہوتا ہے، رسالت و نبوت و امامت سے گزرتے ہوئے قیامت کے عقیدے تک جاتا ہے، پھر عملی زندگی میں آتا ہے تو نماز روزے حج و زکوٰۃ سے گزرتا ہے، پھر اخلاقی زندگی میں آتا ہے تو امانت داری، صداقت، ایمانداری، ایثار، احسان، قربانی جیسی خوبیوں سے گزرتا ہے۔ سب ایک دوسرے کو بتاتے رہو اور سب ایک دوسرے کو بچاتے رہو۔ کربلا میں یہی مہم تھی، بتانے کی مہم اور بچانے کی مہم۔ اس کے لیے جو قربانی دینا پڑی وہ دی گئی۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، انسانی دنیا میں، شریفوں کی دنیا میں سب سے زیادہ بڑی قربانی ہے وقار کی قربانی، وقار کی قربانی۔ اور اس کنبے کے لیے اولاد دینا، حضرت سید سجاد سے رونے پر، بکثرت رونے پر سمجھانے والے نے سمجھایا تھا کہ مولا کب تک روئیں گے؟ کہا کہ دیکھا نہیں تم کیسی باتیں کر رہے ہو، کیسے انصاف کی باتیں کر رہے ہو۔ ایک یوسف، اب کتنا روئے تھے یعقوب، جبکہ ان کی زندگی کے خاتمے کی خبر نہیں تھی۔ یہاں تو ہمارے کنبے کا 18 ایک ساتھ شہید ہوئے ہیں یوسف، ہم نہ روئیں۔ اس نے جملہ سمجھانے بھی کہہ دیا، مولا یہ شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے، آپ کیا یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے؟ تو امام نے تڑپ کے کیا کہا تھا؟ یہی تو کہا تھا کہ انصاف کی بات کر میرے بھائی، انصاف کی بات کر۔ اگر شہادت میں گھر کی میراث ہے، لیکن کیا یہ بھی میراث ہے کہ میری بہنیں، میری پھوپھیاں، میری مائیں کرسیوں باندھ کے بازار گرے گئے؟ سب سے مشکل ان کے لیے یہی تھا۔ سید سجاد نے باپ کی لاش کو جو پہلے ہی سر کاٹا جا چکا تھا، انگوٹھی چھیننے کے لیے ظالموں نے انگلیاں کاٹنی تھی، بدن پر اتنے زخم تھے کہ جن کی گنتی ممکن نہیں تھی۔ اس کچلی، اس لاش کو کٹی، سر غائب ہے، انگلیاں کٹی ہوئی ہیں، لباس چھن گیا ہے، جو کپڑے پارا پر کر کے پھاڑ کے پہنے تھے وہ بھی جس پہ نہیں رہنے دیے گئے، اور پھر باپ کی لاش سامنے، بڑی سمو والے، چوڑی سمو والے، بھاری بھرکم دوڑائے جا رہے ہیں، ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز آ رہی ہے۔ جس بدن کو علی و فاطمہ اور زہرا سب بوسہ دیتی تھی، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے سمو میں پھیل کے قبر زمین کربلا میں بکھر رہے ہیں۔ سید سجاد نے منظر بھی دیکھا، بے گور و کفن لاش کو بھی دیکھا، بھیا کے کلیجے برچی دیکھی، سب دیکھا تھا، نو کے نیزہ پہ باپ کا کٹا سر دیکھا تھا، تلاوت دیکھی تھی، سب دیکھا تھا، مگر جب پوچھا جاتا تھا مصیبت کہاں پڑی تو ایک ہی جگہ کا نام لیتے تھے، شام شام شام، جہاں ہمیں ترک و دیلم کے غلاموں اور کنیزوں کی طرح کوچے کوچے دیار پھرایا جا رہا تھا۔ یہ بھی برداشت کیا کیونکہ دین پہنچانا تھا، دین کی بقا سے کیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللہم بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگار ہماری اس عزاداری کو اپنی عبادت قرار دے اور اسے قبول فرما، اس سے جو ثواب ملے وہ ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں۔ اس سے مزید جو ثواب ملے وہ جن کے اصال ثواب کے لیے مجلس ہوئی ہے، جو بانیان مجلس ہیں، ان کے بزرگ بانیہ تنظیم مولانا غلام اسکین اللہ مقامہ، خادمان ادارہ جو دنیا سے لے گئے، تمام خادمان دین
اور اس بستی کے تمام مومنین جو دنیا سے لے گئے معبود ان سب تک اس مجلس کا ثواب پہنچا دے۔ بار اللہ ہماری دعاؤں کو سن لے، ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے، ہمیں ہماری برائیوں کی طرف متوجہ کر کے ان سے بچنے کی توفیق اور طاقت عنایت فرما دے۔ معبود ہمیں ایک دوسرے کو عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ نیکی کی ہدایت کرنے کا سلیقہ عنایت فرما اور فکر عنایت فرما۔ ہماری بیماریوں سے ہمیں شفا دے، جو قبر چلے گئے ان پہ رحمتیں نازل فرما، ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اب بھی کوئی وادی برہوت میں ہے تو مالک اسے وادی سلام تک پہنچا دے۔ شفاعت محمد وآل محمد ہم سب کو عنایت فرما، عتبات عالیات کی زیارت کا شرف عنایت فرما۔ زمانے میں کہ امام کے غیبت کے دور میں دین کے محافظ ہماری تمام مومنین و مومنات، خدمت گزاران دین خاص کر کے مراجع اور فقہا، بالخصوص رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنئی اور مرجع تقلید جہان تشیع آیت اللہ العظمیٰ سیستانی اور دیگر فقہا کو طول عمر عنایت فرما۔ زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ہمیں یہ اتنی لمبی زندگی دے کہ ان کے ظہور میں زندہ ہوں یا چلے جائیں تو قبروں سے نکال کے امام کی خدمت میں پہنچنے کے لائق بنا دے، تاکہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کے ان کی اطاعت میں زندگی بسر کر سکیں۔ ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے سارے مرحومین کو بالخصوص بانی تدین کو ہدیہ کر دیں۔ مرحومہ حسن فاطمہ بنت محمد حیدر نقوی روحنا ثواب میں سورہ فاتحہ۔